السلام علیکم۔ آج ہم جامعہ تعلیم القرآن قاعدہ جو ہے اس کا پہلا لیسن پڑھیں گے، تختی نمبر 1 یعنی کہ لیسن نمبر 1۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیسن نمبر 1 حروف ہجا یعنی کہ عربک لیٹرز ہیں۔ عربی میں 29 لیٹرز ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم لوگ تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کریں گے تھوڑی سی، اس کے بعد پھر ہم اسٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے الف کو دیکھتے ہیں۔ الف جو ہے اس کا کوئی مخرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے منہ کا جو اندر کا جو خالی حصہ ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں تو اس کی آواز وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ الف الف، اور اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے الف، یہ غلط ہو جائے گا۔ الف الف تیزی سے پڑھنا ہے۔ پھر کیا ہے با، با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے جب آپس میں مل کر الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے۔ با 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 با، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، تا، زبان کی جو نوک ہے وہ جب اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں لگتی ہے، جڑوں میں یا پیچھے مسوڑوں میں، اوپر والے جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں 3 یا 4، اس کی بیک سائڈ جو ہوتی ہے گمز مسوڑوں میں، وہاں پر جب زبان کی نوک لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے۔ تا تا تا، تا کے ساتھ ساتھ اسی جگہ سے دال جو ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے۔ دال یعنی کہ زبان کی نوک اوپر کے 3 یا 4 دانتوں کے پیچھے مسوڑوں میں لگے گی تو دال ادا ہو، تا اور دال دونوں یہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ دال تا دال، اس طرح سے۔ لیکن دال کو 5 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس پر مد آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ چھوٹی سی مد ہو رہی، مد ہے اس پر، نظر آ رہی ہوگی آپ کو، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو 4 سے 5 حرکت کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 5 سیکنڈ تک منیمم۔ دال تا دال۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حرف تو کا بھی یہی مخرج ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ زبان کی نوک کا موٹا حصہ، یعنی کہ نوک کے پیچھے تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس کا موٹا جو حصہ ہے اس کو وہیں پہ سامنے کے 3 یا 4 دانتوں کے پیچھے مسوڑوں میں گمز میں لگائیں تو ادا ہوگا، کیونکہ موٹا حصہ لگائیں گے تو آواز بھی موٹی پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کی آواز کو موٹا کرنے کے لیے موٹا حصہ لگایا جاتا ہے تاکہ آواز موٹی پیدا ہو۔ تا باریک ہے، تو موٹا ہے۔ تا دال تو، تا دال تو، اس طرح سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سا، کہ سا کا کیا مخرج ہے۔ سا میں یہی زبان کی نوک، یہی سامنے کے 3 یا 4 دانتوں کے سروں سے جب لگے گی تو یہاں پر تو سا ادا ہوگا۔ سا سا، سامنے کے 3 یا 4 دانتوں کے سروں سے زبان ضرور لگائیے، ٹچ کیجیے، ورنہ اس میں سختی آئے گی، ہمیں سختی نہیں، نرمی چاہیے۔ سا سا سا
اس طرح سے، اور یہیں سے حرف ذال بھی ادا ہوگا، یعنی کہ ذال کا مخرج بھی یہی ہے۔ زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے 3 یا 4 دانتوں کے سروں سے جب لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا، ذال، وہی 4 یا 5 سیکنڈ کھینچنا ہے اس کو، مد اس کے اوپر آ رہی ہے، اس وجہ سے بڑی مد آ رہی ہے، ذال، ثا، ذال۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ذو بھی ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ذو حرف جو ہے اس کا مخرج بھی یہی ہے جہاں سے ثا اور ذال ادا ہوتے ہیں۔ لیکن کیا فرق ہے اس میں؟ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے، زبان کی نوک کا پچھلا حصہ تھوڑا سا موٹا حصہ سامنے کے اوپر کے 3 یا 4 دانتوں کے سروں سے لگائیں گے تو ذ ادا ہوگا، ذ، ذ، کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، تو اس لیے موٹا زبان کی نوک کا موٹا حصہ لگائیں گے تو موٹی آواز پیدا ہوگی، ذ، موٹی آواز پیدا ہونی چاہیے ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے، ثا، ذال، ذ، ثا، ذال، ذ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم لوگوں نے اس پر زبان کی نوک نہ لگائی تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ جائے گا، سا جو ہے وہ سا میں بدل سکتا ہے، سا، سا، یہ آواز آئے گی۔ اگر ہم زبان کی نوک دانتوں کے سروں سے نہیں لگائیں گے تو وہ سا کی آواز آئے گی، جو کہ میننگ چینج ہو جائے گا، وہ سین میں چلا جائے گا۔ ذال میں اگر ہم زبان نہیں لگائیں گے، زا، زال، بغیر زبان لگائے آپ پڑھیں، زبان کی نوک اگر آپ نے دانتوں کے سروں سے نہیں لگائی، آواز آئے گی زال، تو وہ ذال جو ہے وہ نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے اور اس کا میننگ بالکل چینج ہے، اور جہاں پر ذال ہم پڑھیں گے تو وہ سختی میں بدل جائے گا، زا میں سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ذال میں نرمی ہوتی ہے، تو زا اور ذال میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کا میننگ چینج ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس کو ضرور زبان لگانی ہے دانتوں کے سروں پر، ٹھیک ہے، ثا، ذال، ذو، ثا، ذال، ذو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔